بس ٹھیک. بسم اللہ. اچھا اچھا. بس ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد. اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا تواب بحق یا شمس الہ مقلب یا مقلب القلوب یا مسافر شام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ صلی علی محمد و آل محمد. محبت بھری صلوات. چھواں تاجدار ولایت دا فرمندہ اس بندے نو پوری زندگی رزق دی کمی نہیں آ سکتی جڑا 14.5 تے کھلے دل نال درود بھیجے. نعرہ تکبیر. اللہ علی دا بھی خالق کے سارے صاحبان مل کے نعرہ دا جواب دیو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. کہندہ کھائیے اندہ گائیے ہتھ بلند ہوئے حیدری. حسینیت. سارے مل کے بولو حسینیت. یزیدیت. آل محمد دے دشمن تے لعنت. دربار اہل بیت جتنے سادات و مومنین موجود ہو کوشش کر کے ایک صلوات اتنی بلند تلاوت فرماؤ مالک راضی ہو جاؤ. دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرما. بانیاں نے اشرا دے خرچ اخراجات کونین دی ملکہ اپنے دربار اچ قبول فرما. محمد مصطفیٰ دی اکلوتی سچی دھی تھن کسے دا محتاج نہ کرے. مالک اللہ کشمیر دے مسلمانہ تے رحم فرما. کریم اللہ عزاداری اور عزاداران دے دشمنان و نست و نابود فرما. بے نیاز اللہ لکھاں کروڑاں دعاواں اکو دعا اکو التجا ہر دل دی صدا بانی فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ لازم حجت دوران اللہ ولی العصر دے ظہور تاجیل فرما. اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کی. بڑے کریم مدینے والے سردار بڑے لاجپال صادق آل محمد امام ششم تے بندے سوال کیتا مولا عزت کا مطلب کیا ہے؟ مولا عزت کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ رکھنا جی. سوال کس تے ہویا؟ امام ششم سرکار صادق آل محمد تے. ایک لفظ مجلس ہے. مولا اے فرماؤ عزت سے کیا مراد ہے؟ ایک کدی گل ہوندی ہے جدے نال بندہ فریش ہو جاندہ ابتدا اچ. لو چہرے تے رونق آوے ذکر علی دی تیرا چہرہ غلاب دے پھول دی طرح فضائل امیر ممکنات سن کے غلاب دے پھول دی طرح تیرا چہرہ کھڑ جاوے تے نوکری ہو جاوے.
سوال ہویا امام ششم تے صادق آل محمد تے، میں بھولیا نہیں، ہر چہرے تے میری دید ہے، سارے بندے متوجہ ہو جاؤ تو میں بات پہنچاواں۔ مومن پوچھیا مولا عزت سے کیا مراد ہے؟ اتنا بولی جتنا تیرا عقیدہ بولے۔ امام ششم مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا عزت اللہ شوہر بطول کا لقب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، بہت مہربانی، جوانی نصیب ہونے۔ عزت اللہ لقب ہے میرے دادا علی کا، یعنی انبیاء واسطے بھی عزت، مومن واسطے بھی عزت، اولاد واسطے بھی عزت، منن والے واسطے بھی عزت، یعنی ہر اس واسطے عزت جس نو عزت دا پتہ ہے۔ بندے سجے کبے ویکھن لگ پوندن، پھر ثابت ہویا بندہ اتنی دیر تک عزت دار ہو ہی نہیں سکدا جب تک دل وچ علی نہ ہوئے۔ غور ہے، علی دی محبت اگر دل وچ ہے تو بندہ عزت دار۔ لو روز فرمائش ہوندی ہے، میرے اپنے پروگرام میں بھی ہائی ویسے، لیکن چلو موقع آج بنے۔ علی علیہ السلام دا نوکر ہے نائے میثم تمار، بولو کی نا ہے جی؟ میری حیثیت ایک طالب علم دی ہے اور سارے بڑے ماشاءاللہ ذی وقار لوگ بیٹھے ہو۔ چاچا جی اس میثم دی عزت میں کی دساں، اسی سارے آدھے ہیں سن علی نال پیارے، میثم علی دا او نوکر ہے، علی فرما رہے ہیں میں میثم نال پیار ہے۔ آئے 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 توجہ ہے، علی بادشاہ دا نوکر نا میثم تمار، اس میثم دا کی تگمائے کی اس دا شان اللہ تعالیٰ بنا دیتی ہے کہ جنہوں پاک علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ تو جا تیریاں کھجوراں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گل ہی میں کر دیتی ہے، ذرا میں کھجوراں دا تذکرہ نہیں کیتا۔ علی جس دے بارے خود فرماویں مینوں میثم نال پیار ہے، اور پھر سارے جان دے ہو بھئی جنہ علی دے در دی نوکری کیتی ہے انہاں نوکری علی بھی حد کر دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ انہاں من کے مثال قائم کر دیتی بھی انہاں نو ان منو۔ پھر ایک سوکھی جی گل میں کردہ سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں۔ ان نوکری کیتی پھر او دا اجر او دا صلہ بہت ملیا۔ سلمان دہلیز سیدہ تے نوکری کر کے ٹریا، رستے چ بندے اپنی گلاں پہ کرن، کولو سلمان لگے ایک بندے ہاتھ نہ پہ ہو سکے سلمان اے جو اپنی گلاں کر دن، کوئی آدھے میں ایڈا چودھری، کوئی آدھے میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں فلاں، تے میثم تو تے دربان ہے سیدہ دی دہلیز دا، تو بھی اپنی عزت دا سلمان ہے دے انہوں اپنی کرن دے ہو، جے میرے کولو میری عزت پوچھ دے ہو تو پھر میں نو کسے ویلے محمد دی دھی چاچا سر دی۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے، جندے اندر علی دی ولا موجود ہے، ہاتھ بلند کرے حیدری۔ غور ہے، یعنی پھر ثابت اے ہوندہ ہے کہ جس جتنا منے ہیں اس اتنا پالے، چاچا جی اس اتنا حاصل کیتا ہے۔ چلو گل چکے میثم دی کیتی ہے تے موضوع تو نہ ہٹا، شیر سنن والے بندے واسطے ایک شیر پڑھ دا۔
میسم تمار یہ کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد. اچھا یا تے پہلے 2-3 دیہاڑے 4 دیہاڑے تسی سن لاندے نہ اپنے تے جے لا لیا نے تو ہن پیچھے نہ ہٹیا ہے. میسم تمار یہ کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا. سارے اندر والے حیدری میں علی پر اور آسان کرا اس میسم نو گرفتار کر لیو. گرفتار کر کے دربار چلائے. لو ہن ادو سوکھی گل میں نہیں آندی. سر تو پیرا تائیں میسم زخمی, ہتھا پیریں چ بیڑیاں. اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہوئے جیڑا زندہ ہوئے تے بولے نہیں. سامنے بے کے آدھا میسم اگر زندگی چاہنا ہے علی علی کرنا چھوڑ دے. میسم آدھا بکواس بند کر, میں نے میری عبادت تو روک دیں. یہ نام ہی میری زندگی ہے, یہ نام ہی میری بندگی ہے, یہی میرے جیون دا مقصد ہے. سارے ماتمی شبیر بادشاہ دے عزادار سارے سید امتی دعا کر دینا میری والدہ بیمار ہیں, مالک شفائے کاملہ عاجلہ بس آیا سلامت رکھے. غور ہے صحیح. میسم آدھا ہے میں تیرے تے لعنت کرنا, میں نے میری عبادت تو روک دا پہ ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے تھے؟ قصیدے دے قریب آگئے. اس کہ میسم اچھا چلو یہ بھی پھر سارے جان دیو کہ میسم دی زبان انہاں کٹی, سولی تے بھی لٹکایا. کیوں؟ محبت علی دی وجہ تو اتنا بولی جتنا تیرا دل بولے. زبان کٹی عشق علی اچ, سولی تے لٹکایا محبت علی اچ. وہ آیا ہی نہیں مجلس سے جیڑا فضائل سن کے خوش نہ ہوئے. میں نو قائم دی کچہری دی قسم کٹی ہوئی زبان نال میسم سولی تے بھی علی دے نام دی تسبیح پہ پڑھدا. بول بھائی بول, جڑا بولن عبادت سمجھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. مہربانی تسی بندے ایس پاسے والے بندے تھوڑی توجہ کرنا. کٹی ہوئی زبان نال بھی میسم سولی تے ایتھے بولی یہ تے بڑا کچھ لبدا. میسم علی حق دی تسبیح پہ پڑھ. ایس شیر دی قیمت ملے تے قرآن دی قسم سلام کرا. چاچا جی زبان کٹی ہوئی میسم سولی تے, اللہ کرے میں منظر پیش کر لوں. اچھا چونکہ زبان کٹی جائے نا, خدا نہ خواستہ بندہ گرم گرم روٹی منہ چ رکھ لے نا بھوک دی وجہ تو, تے زبان تے بن جائے چھالا تے صحیح چاچا جی لفظ نہیں نکل دے منہ چوں. اور بیٹھے ہو یار نہیں نہ نکل دے. تے میسم دی تو زبان ہی کٹی گئی. جیڑا اردو لغت جاندہ ہے وہ بندہ کیویں نہ بولے. میسم دی زبان کٹی گئی. سولی تے میسم آکھے علی, اور چونکہ زبان کٹی گئی علی تے منہ چوں نکلے نا, منہ چوں نکلے ای. کی نکلے ای. میسم آکھے علی, چونکہ زبان ہی کوئی نہیں منہ چوں نکلے. غازی عباس دا واسطہ ہی جڑا اسلوب جاندہ ہے ایتھے دا داوے. میسم آکھے علی, منہ چوں نکلے ای. شاعر دا نائے اثر ترابی, لاہور موچی دروازے در رہائشی آئی. دنیا تو چلا گیا, او دی قبر تے مالک رحمت برکتہ نازل فرماوے. اس منظر بڑا خوبصورت بیان کی تھا. او آدھے بازار میں رک رک کے ولی کہتا تھا مجمع, ای کہتا تھا میسم تو علی کہتا تھا مجمع. کیا بات ہے بھائی, ہاتھ اونچے کرو حیدری. اوئے ہوئے ہوئے, ای کہتا تھا میسم تو علی کہتا تھا مجمع. آؤ قصیدہ پڑھیے, یہ شاہکار قصیدہ ہے سرکار اور قرآن دی قسم مجال نہیں. سارے مولا دے مداح ساڑھے تو بہتر پڑھنا لیں, لیکن تھوڑے اس نوکر نے جو میں میسم تمار پڑھے ہیں نا, اور میں ایسا قصیدہ پڑھن واسطے پہلے اپیل کرنا ہونا, ایسا قصیدہ سنن واسطے ڈبل توجہ دی ضرورت ہے. ڈبل توجہ.
کیونکہ ہر بندے دے مزاج میں یار دیاں اے 17 نہیں. ایک شعر میں اور پڑھ دینا تاکہ سارے بندے متوجہ ہو جان. مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس. اے جڑی گل تسی کیتی ہے نا اگے بھئی کیڑا خوش قسمت ہے جس نو علی فرما رہے ہیں میسم تجا گھر ہوا میں تیریاں کھجوراں بیچنا. مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس. میسم علی کے عشق میں کتنا امیر تھا. میسم علی کے عشق میں او سکے میسم زبان کٹ دے ساں سولی تے لٹکا دے ساں. میسم تن تکلیف آسی. میسم جڑی گل بھرے دربار انہاں نال کیتی وہ بات پہنچاواں. میسم آدھے یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پہ چڑھنے لگا ہوں. ایک لفظ انمول موتی ہے بھائی. یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پہ چڑھنے لگا ہوں. یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پہ چڑھنے لگا ہوں. یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پہ چڑھنے لگا ہوں. یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں خوشی سے میں سولی پہ چڑھنے لگا ہوں. یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں جواب سننا. خوشی سے میں سولی پہ چڑھنے لگا ہوں. میری زندگی کون چھینے گا مجھ سے علی کی ولایت مرنے لگا. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. ہاتھ بلند کرو حیدری. بھائی کیا بات ہے بھائی, کیا کہنے. نسل دی خیروں نے میری زندگی کون چھینے گا مجھ سے علی کی ولایت پہ. بولو بولو بولو. مرنے لگا ہوں علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہوں. لو میسم دی کل زندگی دا خلاصہ تیرے اندر موجود ہے. اللہ واسطے توجہ کرنا, آخری ازدار تک توجہ چاہنا. میسم دی زندگی تیرے بچے جان دینا ہویا کیا. وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کی سبیلیں پلاؤں گا تجھ کو. آباد رہو بھائی. وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کی سبیلیں پلاؤں گا تجھ کو. وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کی سبیلیں پلاؤں گا تجھ کو. جوانی کی سرحد کے پہلے قدم پر عروس حقیقت بناؤں گا تجھ کو. جواب وہ کہتا میری خوش نصیبی کہ رزق مودت پہ پلنے لگا ہوں. کیا بات ہے بھائی. آباد رہو. بہت مہربانی. ہاتھ بلند کرو, قرآن پڑھو حیدری. آباد رہو.
میں نوکری کردہ بھائی ویکھو گل سنو میری مولا دی قسم ہے وہ پھر گل پوزیشن ہوئی اچھی بھی مجلس ہے نوکریاں بھی ہیں تو پھر پہلا چکے ٹائم یہی ہوندہ ہے تھوڑا جتا مندی ضرورت ہے کون سن دے گلا وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کی سبیلیں پلاؤں گا تجھ کو جواباً وہ کہتا میری خوش نصیبی کہ رزق مودت پہ پلنے لگا ہوں اوزا کہ میسم اے موت تیرے سر تے منڈلا رہی ہے میسم موت تیرا مقدر بن گئی ہے اے میسم موت تینو آئی آؤ قرآن دی قسم پیروں تے کھلو کے داد دیو حق ادا نہیں ہوندہ اتنا بول پمی جو میں نے اس انتخاب تے مایوسی نہ ہوئے او بولے جندہ بولن می سمیں تے مار دے مولا علی نو چنگا لگے علم دی قسم جلے بار بار اس تذکرہ موت دا کیتا می سم لہجہ تبدیل کر کے بھرے دربار اچھا اپنے مرشد علی نو یاد کیتا می سم اس دی اکھ جاک واقعہ دے میری گل سن میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہوں میں بھائی کیا بات ہے جنہوں سمجھ آوے وہ بندہ بولے میں تے پہلے آکھے بھی ایسا قصیدہ سنن واسطے ڈبل توجہ دی ضرورت ہے ایک ایک لفظ انمول موتی ہمیں سماد ہے میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہوں میں میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہوں میں عمران زادوں کا نوکر ہوں لیکن سردار دیکھو تو سردار ہوں میں ذرا حسین یوسف کو لاؤ مقابل کہ اپنے لہو سے سنورنے لگا ہوں کیا بات ہے ادب سنن والے دی کیا بات ہے ایسیاں گلاں تے بولن والے دی ہاتھ بلند کر کے بولو علی حق علی حق بھائی کیا بات ہے بھائی کیا کہنے آؤ علی دی ولایت دا نور تیری پیشانی تے ویکھنا چاہنا اے میرے بدے ہاتھن دور کوئی ہوئے حالات کیسے ہوئے علی نو نہ چھوڑی قرآن دی قسم ہے میں اکثر آدھرانا چاچا جی جیڑا بندہ مرد ہے نا او دا قانون ہے او دے پچھے ایسا جانا ہے آج کی ہے بھائی او دے پچھے ایسا جانا ہے اس نہیں ہونا کاش اللہ دا کوئی لا قانون ہوندہ اللہ قانون ایسا بنا دیندہ جیڑا بندہ مردہ 8-9 دہاڑیاں بعد اس بندے نو اللہ دنیا تے بھیج دا میں زندہ بندے واسطے پہ پڑھنا او بندہ آکے لوگاں نے موڑے ہلا ہلا کے 10 سیانے بن جاؤ قبر چلی بغیر گزارا نہیں بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بولو اور جنہ نوکری یاد رکھنا بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ظاہر بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ناتواں ہو مگر علی کا عشق ہمیشہ جوان ہوتا ہے زباں کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت علی کا ذکر لہو سے بیان ہوتا ہے بھائی کیا بات ہے دور کوئی ہوئے حالات کیسے ہوئے تسی عباسیاں لے رہے ہو تو میں آکھا بھی آج مجلس سے سستی کیوں ہے میرے پاس سے ویکھے بہت مہربانی نہ بینا فلک شگاف نارا آسمانی نارا حیدری علمہ والے دواسطہ اس 2 شیر تو اپنی مرضی نال سنن علی دی ولایت چھلک دی ہوئی اس بارگاہ چ نظر آوے میسم بھرے دربار جڑی گل کی تھی میں شیر پڑھنا چاہنا ہویا کیا یہ کوفہ کے لوگوں میں گل پڑ گیا تھا کہ موجز بیانی میں سب سے جدا ہے یہ
یہ کوفہ کے لوگوں میں گل پڑ گیا تھا کہ معجزے بیانی میں سب سے جدا ہے زباں کٹ گئی ہے مگر بولتا ہے جو سولی کے منبر پہ ذاکر کھڑا ہے وہ کہتا ہے شجروں کی پہچان کر لو فضائل علی کے میں پڑھنے لگا کیا بات ہے بھائی ایج نہیں مل کے جرت نال بولو علی حق علی حق علی علی بھائی کیا بات ہے میں پھر پڑھ دینا سارے نہیں مرضی پھر پڑھا ہاتھ بلند کرو حیدری آباد رہو وزد رہو میں پھر تلاوت کر دینا سارے جڑے پیچھے رہ گئے انہاں بندے نال شامل کرو تے پھر سنو پیادہ یہ کوفہ کے لوگوں میں گل پڑ گیا تھا کہ معجزے بیانی میں سب سے جدا ہے یہ کوفہ کے لوگوں میں گل پڑ گیا تھا کہ معجزے بیانی میں سب سے جدا ہے زباں کٹ گئی ہے مگر بولتا ہے جو سولی کے منبر پہ ذاکر کھڑا ہے وہ کہتا ہے شجروں کی پہچان کر لو فضائل علی کے میں پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ بولو آؤ قرآن دی قسم علی ہر کسے نو پچدا نہیں علی ہر کسے نو نصیب نہیں میری کوئی تھوڑے نال ضد نہیں ہے لیکن یہ پردہ چاک کرنا چاہنا آؤ ایتھے ہے ایتھے نہیں آؤ کر سکتا ہے اے نہیں کر سکتا فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا اوے علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا نصیریوں سے علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو نصیریوں سے ملو گے تو حال ایک سطر میں پنجابی دی پڑھنی چاہنا تے بڑی سوکھی جی ونڈ او علی او علی جڑا بستر نبوی تے سمجھے مالک دی دید پہ ونجے فوراً آواز اندیفہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضت اللہ واللہ روفم بالعباد او علی کیا بات ہے بھائی او علی جاگنا پرے پنچایت دے بندے ہو
کون علی جد گھروں جاؤں روٹیاں نکلا میں مالک جدید پہ ونجے فورن آواز آندی وی اتھے مونت تو عمالہ حبہی مسکینم و یتیمم و اسیرہ او علی مل کے بولا علی لال کلندر کیا بات ہے او علی او علی او علی او علی جند بن سارے پیغمبراں دا کوئی بھی مددگار نہیں او علی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جڑا بندہ ضد کر گیا جلال پورچ بہ کے اس بندے دے نصیب دی گل ہے آؤ میں شعر پڑھنا چاہنا تشریح نہیں وضاحت نہیں 70 بھیجاں تیرے روح دی غذا ہے او علی ہے او علی ہے او علی ہے ضد اچھی شے نہیں کون علی اے دو سوکھی ون میں کر نہیں سکدا تے گل کڑی پیادا یار جگہ سارے نس گئے زخمی تھی کہ نبی دے پہ یار جڑا سارے نس گئے زخمی تھی کہ نبی دے پہ اوے جان تلی تے رکھ کے نبی نو بچایا جا پاک نبی کو لو پوچھ لے او نبی پاک دا یار نہیں او علی ہو کیا بات ہے زندہ بندہ خوش ہو کے بولے حیدر حیدر بولو آباد رہو جڑا ٹکر عمران دے پتر علی دا کھاندہ ہے تے بیٹھا 14 دے دربار چھے جڑا سمجھدہ ہے قائم موجود ہے 14 دا دربار ہے ہاتھ بلند کر کے جرت نال بولے حیدری آباد رہو او علی ہے تکرے وہ ترکڑے تے میں شیر پڑھا تے شیرو پڑھا بڑھڑے جوان ہو جاویں او علی ہے او علی ہے او گل ذہن چھ ہے نا بھئی علی دی آمد ہوئی کعبے چ علی دی آمد کعبے چ ہوئی جڑے تاریخ جان دے ہو چاچا دی انہا پینگے والے پاس سے سب چھوڑیا سب پینگے نہ جنہیں چیریا کی اے منظر ویکھنا غازی عباس دا واسطہ ہے سب چھوڑیا پینگے والے پاس سے ہن تاریخ ہے اور پچھلے توجہ کرے سب گیا پینگے والے پاس کول بے کے بندے چلاکیاں کرنو باز نہ ہوندے یار جڑے نوجوان بیٹھے ہو بولے کرو کول بے کے نا میرے سرداراں ہو کول بے کے چلاکی کرنو تسی تائید کر سو جی باز نہ ہوندے بندے پینگے والے پاس سے سب چھوڑیا گونگا بندہ لے آیا او بھی بولے ادھو سب چاچا ٹریا پینگے والے پاس سے ایک بندہ نا بڑا شوخی کرن واسطے ایفیشینسی وکھاون واسطے نبی نو ایویں اکھاں چ آن واسطے حضرت اللہ نبی ویکھیا جی اے کی بن گئی او گیا سب پینگے والے پاس ہن کی ہونا او سب گیا او کچھ کرو اللہ کرے او بندہ علی دا نوکر نہ ہوئے جڑا نہ بولے کچھ کرو اے بندہ ٹرن لگا سرور انبیاء اس بندے دا ہاتھ نپ کے آدھن ٹھہر جا سب نو علی والے جاون دے اپنا آپ زماون دے شاباش ماں پیو نصیب ہو بھائی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری
آباد رہو او علیے او علیے او علیے بہت چھوٹا جا ذاکرہ تیرے روح دی غذائے زد نہیں جڑے نہیں بول سکے شاید میں بات نہیں پہنچا سکیا بندہ ٹریا سپ نو پھڑا کچھ کرا ختمی مرتبت فرمیندے نہ پھڑ سپ نو علی والے جاون دے اپنا آپ جماون دے سپ نو علی والے جاون دے اپنا آپ جماون دے پر میری گل کن کھول کے سن گئی سپ دی اج خیر نہیں کیونکہ جڑا پینگے دے بچے جاہلا او یار غار نہیں او علی تے کو سنگتی سمجھ کے خط پیا لکھدا میں صدقے ہوا سعید نہ لاویں دیرے کیوں جو ڈیڈا ہمیں دے ڈھال دیاں توڑی میرا اکبر پیسیا میں صدقے ہوا آج ہے 6 محرم تھوڑا آواز دے کتنی آج آخری رات کل خیمے اج پانی کوئی نہ ہو سی میں نے آزماندہ بھائی چونکہ شہادتاں دے مضمون جیسے لئے کوئی ایک قدر دن دا وقفہ ہو گیا تو پھر میں پڑھسا گھوڑے دیا ٹاپاں دے شور تلواراں دیا چمکاراں کربلا دی زمین دی دھوڑ فوجان دا شور ایڈا مجمع میں نے انصاف نل دسیا ہے علی دیاں دھیاں یہ سارے منظر کو پہلے ڈٹھے ہیں واہ 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 انشاءاللہ کدی نہ رہو یار انشاءاللہ کسی اپنے غم میں تھوڑی آئے نہ نکلے بولو نہ ڈٹھے 2 محرم نو کربلا ہے 7 نو پانی بند ہو میں بھاجی آکھے پانی بند ہویا اور ساڑھے رومن تے اعتراض کرنا اللہ پانی انہاں دا بند ہویا جڑے کوثر دے مالک ہیں یہ سرداری تھوڑی قائم رہے یہ عزاداری تھوڑی نصیب ہوئے پنی ہوئی خیرات ہوندی ہے کوئی بناوٹ کوئی تصنع میں قائل ہی کوئی نہ میں پرسہ دینا تو اسی پرسہ قبول کرو فوجاں اکٹھیاں آونیاں شروع ہوئیاں اتھے آئیے جتے اکبر دا بابا بی بی حدی شبیر جی ہمشیر کیفیت دا نام اسا ہے اپنا نہ روے باروں آکے کوئی نہیں روندہ بی بی آدھی وے اکبر دا بابا یہ جڑیاں فوجاں اکٹھیاں پیاں ہوندیاں بھی فرمایا اما فضا یاد رکھنا رونا ہے اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان فوجاں اکٹھیاں پیاں ہوندیاں اما فضا جی مروان جی فضا جاؤ در تے ویکھو جا کے یہ جڑا آج فوج دا دستہ ہے یہ کون ہے جلال پورا لیا قدیمی عزادار ہیں فضا سین گئی جوانوں روندی ہوئی واپس آئی
رو کے آدھی علی دی دھی اجڑ گئی آج اور ملائے ہائے تے کر سکتے ہو نا ہائے تے کر سکتے ہو نا آج خولی آئے آج حسین بن نمیر آئے آج حکیم بن طفیل آئے تیرا کو پتھر دا دل تا نہیں میاں جی چڑھے 9 محرم دا نہیں فوجاں چ ہل چل مچ گئی تے اعلان ہویا ہٹ جاؤ شمر آ گیا ہے لفظ شمر آئے ان جائیے جی میں پہاڑ تو پانی ویر دے گل بائیں پا کے وے اکبر دا بابا یہ جڑیاں فوجاں اکٹھیاں پہیاں ہوندیاں کس واسطے غریب آدھے تیرے ویر دے بے گناہ خون واسطے تے بی بی آدھی اس علاقے چ اس نگری چ یہ سارے مارن والے کو تیرا لگدا کوئی نہیں رومن آوتے غریب بن کے سیدہ تے میرے 2 سجن ہن وہ آ گئے زہیر ابن کین آئی وہ آ گئے حبیب ابن مظاہر آئی وہ بھی آ گئے گل ہلکے دے ماتمی نالے بی بی آدھی کو بیا سجن بھین دیوال چمکے شبیر فرمیندے نے ایک سجن ہور ہے لیکن سوچیندہ کھڑا اس نو خط لکھا یا نہ لکھا بی بی آدھی مجبوری کیڑیا اکبر دا بابا مٹی تے متھا مار کے آدھے مجبوری ہے ڈھیر ساریاں بھینہ دا کلہ بھرائے مرحبا مرحبا بھلا ہونے جی بڑھڑی ماں دا کلہ سہارا ہے نمی شادی ہوئی میاں زید انہوں مالک حیاتی والا پوترا دے وے جی انہوں دے پتر نو مالک پتر دے وے او میں مر جاواں مسائب وچ دعا میری والدہ بیمار ہیں مالک شفا دے وے دیر ساریاں بہناں دا کلہ بھرائے نمی شادی ہوئی رب جانے میں غریب دی غربت دا سن کے بہناں آمن دے سن یا کوئی نہ میاں جی بندہ و شیعہ نہیں جڑا ہائے نہ کرے غربت تے بی بی ٹھٹا صاحب ہر کیا دیئے شبیر چنگی ماں دا پتر خات تم چل ایک دستخط میں زینب کرے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کچھ چوکے دے مچ گئے نا 6 محرم کا ہو گئی میں بسم اللہ خات تم چل ایک دستخط میں زینب کر دی ہو سکتا ہے ان لفظاتی مجلس ہو جاوے مال مجلس پورا ہو جاوے عباس جی دکھیاں دی آس عباس میرے نیڑے آ عباس قریب آؤ کی دعا منگے ہے بھائی ایک کاغذ قلم چاہ خط لکھ مولا کیا لکھا لکھ از کربلا لکھ سعید ابن عبداللہ مولا اور کیا لکھا لکھ سعید 2 محرم دا کربلا آیا جڑے مکانی بڑھائے ہو ہاتھ ماتمی دا سینے تے آوے مولا اور کیا لکھا عباس لکھ سعید میں کلہ نہیں زینب لالے مرحبا 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 میری سین پرسا جھال میں بسم اللہ کرا میں کلہ نہیں علی دیاں دھیاں میرے نال ہیں کربلا میں ڈیرے لائی بیٹھا فوجہ میں نویڑ گئی ہیں سعید آمیں تیری مرضی آمیں تے دا محرم تو پہلے بگرنہ دامی دی دیگر بیڑی چھوٹ ویسی میں پتھران دا زامن نہیں ہاں میاں صاحب آج بھی زمانے دا دستور ہے عرب دا رواج ہے آج بھی اگر ماتمیوں اللہ کرے میں سارے مجمع نے سمجھا سکا اگر آج بھی چاچا جی کتے عرب غربت دا اظہار کرنا ہوئے تو پھر بھاجی اگوں اپنے نا دے اگوں پیو دا نہیں ماں دا نا لکھ دے قبر تک روڑ واسطے غربت دیئے سطر کافی ہے تو میں دعوت پہ دینا امام فرمایا عباس لکھے جی آقا لکھے ام البنین دے چاندہ دے ہور حکم
حسین فرمیندے نے ہن لکھ چا حسین بن زہرا او میں مر جا کن کری جے تیری ہائے نہ نکلے ام البنین دے چند تو کاغذ قلم ڈھے پیا ہاتھ جد جوڑ کے عباس پہ آدن ہے مولا نوکر دے جی دے اتنا غریب صدقہ 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 نوکر دے جی دے اتنا غریب تھوڑا آواز بدھا دیو نوکر دے جی دے اتنا عباس تے نہیں ہونا عالیہ دستخط کیتے جان جی آقا میرے نیڑے آ اے خاتے اے لے جا بصر شارج سعید دے بوئے تے میں مر جاواں اگلا جملہ نہ پڑھا جاؤ نہ دے مولا کیا میں شہداء شامل کوئی نہیں امام فرمایا تیرا نا اکبر دے جانیاں چ لکھے ہوئے واہ بھائی واہ بھائی واہ اے قدر کی تھی نے گل دی جب تک تو نہ آئے ہو میرا مشن مکمل نہ ہو سی آدھے مولا میں وینا مجال نہیں لیکن سفر ڈھیرے میں ویسا واپس کی میں آسا غریب ٹھنڈا صاحب بھر کیا دے جاؤ نہیں سنجاتا تا نانے دی عمر واہ بھائی واہ تو تا سنجان میں علی دا پترا تو گھوڑے تے چاڑ میں تیرے حق کے دعا کرسا تیرے پاند مک میں سا جڑا زندگی چرنا وہ دیکھ میں دو جان خط چمے ہان اللہ ہے او قدیمی عزدارو جان چاچا جی ترندہ ارادہ کیتا ہے شبیر فرمایا جان واپس جان واپس آئے وین کر کے شبیر دل سعید نو میری طرف آکھی آمیں تے تیری مہربانی مجبوروں میں ناراض نہیں لیکن ایک میری منت ہے ایک خط بازار اچنا کھولی واہ بھائی واہ انشاءاللہ کسی اپنے غم میں نہ رو یار خط بازار اور جڑے کڑیل جوان بیٹھی ہو گھوڑے تے چڑھ بیٹھے گھوڑے نے جولان دیتا گھوڑا بجیندہ آندے پاند مک دے آندن گھوڑا بجیندہ آندے پاند مک دے آندن گھوڑا بجیندہ آندے پاند مک دے آندن بالکل وین دے قریبا پچھدا بصر شہرچ سعید دے بوئے تے ہیں نکل باب ایس گلتے ماتم دی صدا آوے اندروں آواز ہے کون جان منہ پٹ کے عدل لٹے آندہ کاسے جڑا کس انتظار چھے اس بندے دی مرضی دی گل ہے پھر آواز ہے کون آدھے تسے آندہ کاسے جلال پور آلے او سعید ان دروازے تے آئے جنہیں پہاڑ تو پانی آندے این دروازہ کھولے او قبر دا سامان اکٹھا کر لو این دروازہ کھولے این پہیے نگاہ سر تو پیران تے نٹھس آدھے بندہ اللہ دا کتھو آئے آدھے قاصدہ کتھو آئے آدھے کربلا آئے کہندہ قاصدے آدھے مرشد حسین دا آدھے میں بسم اللہ کرا میرے پیر دا قاصدے آدھے تیرا چہرہ پہ دس دے تو ڈھیر سارا سفر کیتا ہے ایک گل میں چھڑ گیا شاید ایک گل میں تاکہ کوئی اک تشنہ نہ جاوے جلے سعید دے بوئے تے آئے نا جاؤن تے جاؤن نو ڈٹھے سعید تے آدھا ہے او بندہ اللہ دا میری گلی چاہن دیا تینوں کسے دسیا نہیں میری گلی ایک قانون ہے کوئی بندہ گھوڑے تے بے کے میری گلی نہیں آ سکتا وہ آئی ہی نہیں جندی ہائے نہ نکلے جان گھوڑے دی لگام نپ کے پیا دے اور تیرے حکمان دے احترام کرا لیکن سعید ناراض نومی میں نو جلدی پاؤں ہے میں قربان ہوا میں قربان ہوا میں قربان میں نو جلدی پاؤں کہندہ قاصدے آقا حسین دا آدھا کھانا کھواما پانی پیواما میرے مرشد دا قاصدے میں پڑھ دیتا تو سا سن لیا کوچ متھا مار کے جاؤ نہ دے نہیں سعید کھانا اوڈا کھا سجدو زینب و کلثوم کھا دا
اگلے دن ہن ذاکرہ نے محتاج تے رہ ہی نہیں گئے ہن تے گلیاں بازاراں چنج روز میں روون دا حق ہے آدھے پانی پلاواں جون ماتم کر کے آدھے پانی اڈا پیسا جدہ سکینہ تے اصغر کیتا اے تیرے مرشد حسین دا خط تے نالے پیغام ہے سعید آویں تیری مہربانی نہ آ سکے میں ناراض نہیں لیکن تیرے مرشد آکھے ایک میری منت ہے اس خط نو بازار چھا آؤ جتے چاندہ ستھڑا زین پہنچ گیا خط چاہیس کئی کوارت چم دے ہاں نہ لین دے 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 چم دے ٹر دے 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 چم دے ایس لفظ تگیریہ بلند ہوئے ماں دی آواز منن ویکھی ماں دی آواز ہوئی سعید جی اماں کہندہ خطے اما مرشد حسین کا بے ساختہ جھڑک دے کیا دیئے پھر پہلے وضو کر پھر خط لو ہاتھ لا تھک نہیں میں 4 یا 5 منٹ اور پڑھ اکبر دی شادی دا خط ہو سی وضو کیتا سی ماں دے سامنے بیٹھ اما خط کھولا آدھی لازہ رک جا میں تیریاں بہنہ نو لیا اے جملہ ماما بہنہ دھیاں دے حصے دا انہاں دے دل چ وڈی حسرت آئی اکبر دی شادی ویکھن دی اے ضلع کے دے غیرت مندوں بہنہ سعید دیاں گئیاں سجے بہنہ کھبے بہنہ سامنے ماں حکل مار کے آدھیے وے سعید ہون خط کھول گل ہلکے دے ماتمی نالے سعید خط کھولا امامہ کھول کے گل چایا سعید دی ماں دیے اکبر دی شادی دا خط روندہ کیوں ہے گل جمعی پا کے آدھے اممہ اجڑ گئے آئے نہیں خط اکبر دی آئیو شادی دا گئی امڑی اجاڑ مدینہ میں کو مدد کیتے پیاسا ڈائے اسمت دا پاک نگینا ماتمی سر تے پرسا پڑے آئے اونچا وین کر کے آدھے ایڈے اجڑ گئے ہن خط تے دست خط زینب مضمون دا عجاب کرینا ہی خط دیا چھیکڑی ہائے او 17 تے میری کیتی ہے منات سکینہ مک گئی پڑھائی جنہیں 17 واسطے میں جلال پورا لے محنت کر آیا جیڑی دعا تینو دنیا دیا اوکھی لگ دی پیو میں دعا مانگ لویں مانوا دے اممہ کیا حکم ہے آدھی ہے میری طرف اجازت ہے لیکن اپنی بیوی تو اجازت لے میں مر جاواں جملہ نہ پڑا پہلے بیوی دے کمرے جاوے آہو دا کیا ہی فرقیلے کپڑے پلنگ تے بیٹھی ہوئی ہو دی آئی او جلال پورا لیا لٹ پمنا لیے سعید نٹھے بیوی دا کالا لباس ہے پلنگ تے نہیں مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے سعیدہ دے میرے جیندے کیوں پیرونی حکل مار کے آدھی ہے تو نے خط پڑھ کے لگائے میرے کول ایک بی بی آئی جنے متھے تے موت دی پٹی بتی ہوئی آئی جنے دو میں آتھ پاسے تھے آئے حکل مار کے آدھی ہے سعید دی بیوی سعید ٹورے تے روکے نہیں حسین کلہ رہ گئے صدقہ 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 میں صدقے ہوا زندگی دا پتہ نہیں کھڑے موڑ تے مک جاوے ایک وین میں غربت دا کردہ ضرور ہو شالا بہنہ نصیب ہو جڑے ہلکے دے ماتمی ماتم کر کے پھر ہوں دیو آدھا تھائی رمیں تیرے مرضی پیکے ویڑے بنیے تیرے دل دی منت آوازے کیا دے میں شہیدوں میں جنہیں آدھی اللہ دناتے منت لا میرے نال لے جا شہیدہ نے کتھرا سے آدھی ہے تو نہیں دسیا او کالے لباس آدھی بی بی دسیا زینب نالے سیدہ دے علی دیا دھیاں جنگلیں چاہ گئی ہیں آدھی تو شہید ہوئے سے میں کربلا تو شام تک زینب نال پتھر جتھے لوگ پتھر مرے سے ہاتھ جوڑ کے کیسا پتھر نہ مارو میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا
صدقے ہوواں ہاتھ جوڑ کے کیسا پتھر نہ مارو مک گئی میری پڑھائی مک گئی مجلس مک گئی میری پڑھائی علمہ دی قسم میں تے انتظار کھلو گیا آ میری سین پرسا قبول فرما اپنے پتران دا گھوڑے تے چڑھ بیٹھن میاں تے بیوی گھوڑے نو جولان دیتاس بیوی نال بہ گئی دا محرم دی رات گھوڑا سفرج دا دی صبح گھوڑا سفرج داویں دی دوپہر گھوڑا سفرج کانڈ کریں جو تیری ہائے نہ نکلے جلال پور دے غیرت منداؤں میں نو غازی دے کٹے بازوان دی قسمیں دا محرم آئی دیگر دا ٹائم گھوڑے ٹبائے کربلا تے قدم رکھے عزت علیہ سعید محسوس کیتا ہے جو کانڈ ہنجوان دے نال پس دی پئی ہے انہیں منہ والا کیا دے ہن کیوں پئی رونی آدھی ہے سعید منت لا تے گھوڑا تیز دوڑا آدھے حیوان تسے مرویسی آدھی ہے مردے تمر جاوے نو سنے نہ پیا ٹبے نالو آواز پیان دیئے حال مناس کوئی ہے جڑا زینب دی چادر بچاوے ماتم کرو بیوی نو خیمے لحائس حسین دے پیرہ تے متھا مار کیا دے مولا میرا سلام مولا میں سعید بصری آگیا آؤ جنہ جھولیاں پتر نہیں بندے پتر مانگ لوے میں حق بندے میاں جی ہتھے چھوڑ دینا لیکن زندگی دا پتہ نہیں ایک وین میں پردہ ضرور ہے کر دیو ماتم سعید پیرہ تے جھان پی ہے تے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا میرا سلام میں سعید بصری آگیا کتھے اکبر دی جانج اکبر دی جانج دا نام ہے سیدہ دے باؤندیر کتی ہے آمن دے باؤندیر کتی ہے آمن دے میرا اکبر زین تو لہ گیا میری لازے دا مہمان بیٹھا باؤندیر کتی آمن دے ہائے حسین ہے آمن دے میرا اکبر زین ٹھہر بھائی ماحول در نہیں ویکھنا تینو علی اکبر دی برچی دا واسطہ آؤ جڑی دعا تینو اوکھی لگ دی پئی ہوئے میرے پاس لکھے وین کر کے سیدہ دے مولا اللہ دے ناتے میں تا سمجھے اکبر دی شادی دا خاتے کتھے اکبر دی بارات کتھے علی اکبر وین کر کے ضعیف پیو پیا دے یا اکبر ہے میرا مسئلہ نا جگو ہے سیرا پاونا ہائے حسین پر قسمت میں پردیسی دی ان دی لاش کچاونا پہ گیا ٹھہر بھائی ہاں بھائی سارے اجازت دیو ماتمی سارے اجازت دیو تے وین میں پردہ ضرور ہو جڑے کھڑ کے پیروں دیو وین کر کے آدھے مولا تیری داڑھی چٹھی ہو گئی کمر جھک گئی او میں مر جاواں جلال پورا لیو وین کر کے زینب دویر پیا دا کیا دساواں میری اکبر کمر تراڑ گئے میری داڑھی رنگ بدلا گئی ہے میری اکبر کمر تراڑ گئے میری داڑھی رنگ بدلا گئی ہائے کوئی بنج کے آنکھیں سغرا دا قاصد